ورنہ وجاہت نو اس کے میں نے اس پہ کون کون سی گالیاں دینی تھی اس کو یا دی ہوں گی جب میں نے اس ٹویٹ کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا جو اپنوں کا نہیں ہوا وہ ہمارا کہاں سے ہو جائے گا. یہ تو غدار ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے اور پاکستان کے خلاف بکواس کر لے گا. عمران خان کو اور شاہ محمود کو پتا چل گیا کہ ان کو اس کیس میں سزا ہونی ہے. سزائے موت ہونی ہے کہ عمر قید کی سزا ہونی ہے. تیسرا سوال نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دوان نوندی مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. سمینہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. سر بڑی خبریں ہیں جس پر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو کہ ڈپریسو بنی ہوئی ہیں ایک دو دن سے، لیکن کچھ پولیٹیکل سینیریو پر پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک ٹویٹ پر سب سے پہلے میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی. مبشر صاحب، یہ جو وجاہد سعید خان ہیں جو اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں محاذ کے نام سے، بڑا اچھا شو کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کا کوئی پولیٹیکل ڈس اگریمنٹ ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ تو آپ پاکستان کے شہروں کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں. انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوٹ نے ہمیں فٹ بال اور خواجہ آصف دیے، تو کیا 65 کی جنگ میں شکست پر، بھارت کی شکست پر، وہ بھارت کو دے دینا چاہیے تھا؟ سر what does that mean؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوں کیا یہ ٹویٹ؟ اصل میں دیکھیں، ہمارا پروگرام عورتیں بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں کوئی گالی نہیں دے رہا. ورنہ وجاہت نو اس کے میں نے اس پہ کون کون سی گالیاں دینی تھیں اس کو یا دی ہوں گی جب میں نے اس ٹویٹ کو دیکھا تھا. صبح کو میں نے دیکھا تھا، آج صبح کو اٹھ کے. اور میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جتنی گالیاں کوئی ایک پاکستانی دے سکتا ہے میں اس سے 100 گنا زیادہ دوں گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 65 کی جو جنگ ہوئی نا سمینہ، اس میں یہ جس بارڈر کی بات کر رہا ہے وہاں پہ 28 میڈیم ریجمنٹ پوسٹڈ تھی پاکستان آرمی کی، اور 28 میڈیم ریجمنٹ کو میرے فادر کمانڈ کر رہے تھے، کرنل لقمان اس وقت وہاں پہ. اور یعنی آپ کو میں ایک سیناریو بتاتا ہوں کہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، پوری رات کو انڈین فورسز نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر چم جوڑیاں کے تھرو. تو پاکستانی اور ایک انفینٹری یونٹ تھی ساتھ ہی 28 میڈیم کے، جن کے سی او کی کیجولٹی ہوگی، وہ شہادت ان کو مل گئی. تو وہاں پہ میرے فادر جو تھے وہ دونوں یونٹس کو کمانڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے یعنی بارش کے ٹائم پہ اب 45 ڈگری کے اینگل پہ دشمن اونچائی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے سے یہ اوپر گئے ہیں، انہوں نے اس کو اکھاڑا ہے، اس کو مارا ہے، اور پورے چھم جوڑیاں پہ قبضہ کر لیا 28 میڈیم ریجمنٹ نے. اور اتنی بامبنگ ہوئی تھی وہاں پہ، اتنی بمباری ہوئی تھی کہ ان کے وہاں پہ جو 2 بڑے بڑے ٹیمپلز تھے وہ گر گئے تھے. اور اس لیے 28 میڈیم ریجمنٹ کو ٹائٹل ملا بت شکن، یعنی بت توڑنے والی یونٹ، بت توڑنے والی ریجمنٹ. اور وہ الحمدللہ اس وقت میرے فادر خود کمانڈ کر رہے تھے. تو جس کو سیالکوٹ کا پتہ ہے، جس کو چھم جوڑیاں کا پتہ ہے، جس کو 1965 کا پتہ ہے، وہ ایسے آدمی کو کن الفاظ میں سوچ سکتا ہے، اس کے متعلق کن الفاظ میں یاد کر سکتا ہے. وہ ہر چیز کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کر لیں، میں اس طرح سے یاد کر رہا ہوں. اور دکھ مجھے ایک بات کا ہے کہ وجاہت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. I thought he was a very nice guy. اور چلے دوسری سائڈ پہ ہے، کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، کرے، لیکن اپنی ماں کے خلاف اس طرح کی بات کرے. ملک ہماری ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کے خلاف ایسی بات کرنا اور یہ کہنا کہ سیالکوٹ اگر انڈیا لے جاتا تو بہت اچھا تھا، تو لعنت ایسے بندوں کے اوپر. خبیث ترین لوگ ہیں یہ، کوئی ان کی معافی نہیں ہے. اور یہ اس کو میں کہوں گا کہ اب کبھی پاکستان کا نام بھی نہ لیں. کیا ضرورت ہے اس کو نام لینے کی؟ جہاں پہ رہ رہا ہے وہیں پہ رہے، پھر وہیں پہ خوش رہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی امیگریٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی امیگریٹ کر سکتا ہے. انڈیا کو دے دیتے ہیں. نہیں، انڈیا کو نہیں دیں، اس کو انڈیا بھی نہیں لے گا، انڈیا بھی نہیں لے گا. جب گوروں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی، آپ کو یاد ہے وہ جعفر بنگال صادق دکن، تو انہوں نے سب سے پہلے وہ مخبر جو تھا نا میر صادق میر جعفر، وہ ان لوگوں کو مار دیا تھا. انہوں نے کہا جو اپنوں کا نہیں ہوا وہ ہمارا کہاں سے ہو جائے گا. یہ تو غدار ہے، ٹھیک ہے نا. تو کون لے گا؟ nobody takes shit with them. okay, I mean it is as simple as that. اور یہ میں بتاؤں، آج یہ میرا میسج ہر اس شخص کو مل جانا چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے اور پاکستان کے خلاف بکواس کر لے گا تو یہ پھر زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ میں بتاؤں، یہ بہت آگے تک بات جائے گی، اور ہر بندے کو اب پھر اس پہ کھڑے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے وارننگ ہے یہ اب
کہ یہ یہاں پہ رکے گی نہیں. جو پاکستان کے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا اس کو اللہ بھی غارت کرے گا اور ہم لوگ بھی کریں گے. بالکل 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 آپ نے صحیح کہا ہے. پاکستان دھرتی ہے, دھرتی ماں کی طرح ہے, اور تمام شہر ہمارا فخر ہیں. ان شہروں کے خلاف, اس دھرتی کے خلاف جو بات کرے گا نہیں, تو وہ غدار میرا تو بڑا ایموشنل وہ ہے نا. مائی فادر کیپچرڈ دیٹ ایریا, جس کو کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ انڈیا لے جاتا. خبیث آدمی کس منہ سے بکواس کی اس نے یہ. ٹرو بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس سے دیکھیں آپ کے سینٹیمنٹس, آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایک ماضی کی بنا پر. بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس انہوں نے جو ہے وہ شیک کیے ہیں اپنے اسٹویٹ سے. انہیں اپالوجی کرنی چاہیے اسی ٹویٹر پر. اپالوجی تو وہ کرتا ہے کہ جس میں کوئی کیریکٹر ہوتا ہے. یہ اپالوجی چھوڑ دیں آپ. سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کا تجزیہ لے لیتے ہیں. آج پھر ریالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے, وہاں پر پھر ہم نے دیکھا تلخ کلامی ہوئی, ہنگامہ آرائی ہوئی. مبشر صاحب کیوں کیس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ دیکھیں, اصل میں عمران خان کو اور شاہ محمود کو پتہ چل گیا کہ ان کو اس کیس میں سزا ہونی ہے, اور اب سوال یہ ہے کہ سزائے موت ہونی ہے کہ عمر قید کی سزا ہونی ہے. تیسرا سوال نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ پھر ان کے پاس رائٹ ہوگا ہائی کورٹ میں جانے کے لیے, سپریم کورٹ میں جانے کے لیے, اس کی اپیلز کرنے کے لیے, جو بھی ہے وہ کیس چلتا رہے گا. لیکن اب وہ ابتدائی سطح پہ وہ اس کو اتنا گندا کرنا چاہ رہے ہیں, اتنا کلاؤڈی کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ سپریم کورٹ میں جا کے یا اپنا میڈیا کے آگے وہ کہہ سکیں کہ دیکھو جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا, ہمارے تو روز وہاں پہ ہی ہوتا تھا, ہم سے تو ایویڈنس نہیں لیا گیا, ہمیں تو ڈیفینس کا موقع نہیں دیا گیا. بیسیکلی خود دے ہی نہیں رہے, وکیل بھی نہیں ہو رہے پیش اپنا, ان کو تو سرکاری وکیل دینا پڑا ہے وہاں پہ. تو یہ اپنی طرف سے کیس کو خراب کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اسی طرح توشہ خانہ جیسا سمپل کیس جس میں کچھ نہیں ہونا تھا, یہ اگر صحیح طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے, یعنی سزا نہیں ہونی تھی کم از کم, تو یہ کسی کیس میں اپیئر ہی نہیں ہوتے. جس میں ہوتے ہیں میڈیا کے آگے اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, ڈرامے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ, اور لوگ جو ہے وہ کلٹ کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیر از نو فیوچر فار عمران خان اینڈ شاہ محمود, آئی کین ٹیل یو. مبشر صاحب, نواز شریف ایک بار پھر سے بڑے تشکرانہ انداز میں سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا میں سرخرو ہو گیا ہوں, میرے کیسز پر جو مانیٹر بنا بیٹھا جج تھا وہ بھی استعفیٰ دے کر چلا گیا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا. سر سمجھتے ہیں دال میں واقعی کچھ کالا ہے؟ جج واپس آ گیا. میاں صاحب کو بتا دیں, انہوں نے شاید آج کے اخبار نہیں پڑھے بلکہ کل کے اخباروں میں وہ خبر تھی. وہ جج واپس آ گیا, اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سرخرو ہیں, میاں صاحب کے گھر والے سمجھتے ہیں سرخرو ہیں, بہت اچھی بات ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کی اس بات سے ڈس ایگری کریں گے. آج بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ ٹکر کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں میاں نوازی کی تقریریں سنتا پھروں. تو ایسے بھی لوگ ہیں, اور ایک اور طبقہ بھی ہے, ٹی ایل پی کا طبقہ ہے, اور پی ٹی آئی کا طبقہ ہے, وہ بھی میاں صاحب سے اگری نہیں کرے گا. سو ٹھیک ہے, آئی مین جو ان کا اپنا جلسہ ہے اس میں جو مرضی وہ کہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اب آگے چلے نا. یہ کل وہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, وہ ہوتا. یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ اس کی سیاست سے نکلے اور ری بلڈنگ آف پاکستان اینڈ جو ہے اس کے اوپر بات کریں کہ آگے ہمارا روڈ میپ کیا ہے, کس طرح ہم نے اس کو, صرف نعروں سے تو نہیں چلے گا نا کہ ہم آئی ٹی سیکٹر کو کر دیں گے جی, ہم ایگریکلچر سیکٹر کو کر دیں گے جی, ہم مینوفیکچرنگ بڑھائیں گے, ہم یوتھ کو قرضے دیں گے. وہ دیں گے بھائی, لیکن آگے روڈ میپ بھی تو ہونا کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے نا مبشر صاحب, نواز شریف کو پرانی پرچیاں پڑھنا بہت پسند ہے, پرانی باتیں کرتے ہیں. صرف نواز شریف نہیں, ہمارے سارے سیاستدان پرانی بات کرتے ہیں. کون سا نہیں کرتا ہے؟ چلیں بتائیں مجھے. میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا عمران خان نے نئی باتیں کی تھی نا. جی, عمران خان نے وہی باتیں پھر 14 سال کی ہیں نا. وہ کون سا کوئی 1 سال کر کے آگے کو نیا اسکرپٹ لے لیا, تو بس رہنے دیں, میرا منہ نہ کھلوائیں. وہ ابھی بھی جو تقریر کر رہے ہیں وہ 14 سال پرانی تقریر ہے, اور وہیں سے شروع ہوتے. آپ ان کو ابھی آدھا گھنٹہ دے دیں, ایگزیکٹلی وہی تقریر دوبارہ کر دیں گے پوری کی پوری جو انہوں نے ووٹ ٹیکنگ سے پہلے کی تھی, جو وکٹری اسپیچ. کوئی ایسی پرابلم نہیں, کوئی نئی تقریر نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. سر عمران خان کی تقریر تو ہمیں زبانی یاد ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, دیکھے بغیر بھی بول سکتے ہیں کہ یہ سب کہا ہوگا, اور وہی کہا ہوتا ہے. بالکل. اور ویسے بائی دا وے میاں صاحب کی بھی تقریر پہ ہم بول سکتے ہیں, وہ ہمیں موٹر وے کا ذکر ہوا ہوگا, بجلی کا ذکر ہوا ہوگا, لوڈ شیڈنگ کا ذکر ہوا ہوگا, سڑکوں کے جال کا ذکر ہوا ہوگا, اور ترقی اور ایشین ٹائیگر کا ذکر ہوا ہوگا, بلا بلا بلا, وہ بھی ہوا ہوگا نا بھائی. آگے چلے نا یار, اب ناؤ واٹ,
لوگ فاقے کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح. آگے بڑھتے ہیں. مبشر صاحب, صحافیوں پر ہونے والی انکوائری کا نوٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے واپس لے لیا, ایسا کیوں کیا گیا ہے سر؟ دیکھیں, میں چیف جسٹس صاحب کے لیے میں جواب نہیں دے سکتا. جو انہوں نے صحیح سمجھا, قانون کے مطابق سمجھا ہوگا, آئین کے مطابق سمجھا ہوگا, انہوں نے کیا. میرا اور آپ کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں. ہم ججمنٹ کے اوپر ضرور کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کیونکہ ان کے حوالے سے تھا, یہ چیف جسٹس کے حوالے سے تھا, خاص طور پہ جن صحافیوں نے ان کے اوپر غلط زبان استعمال کی, تو انہوں نے ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کر دیا. تو اس میں انہوں نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا اور لوگوں کو ایک میسج مل گیا کہ یار یہ پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے, اس کے لیے قانون بھی ہے اور وہ نافذ بھی ہے, اور وہ اگر نافذ العمل ہو گیا تو ہم اندر ہوں گے. دیکھیں نا, ایک ایسی صحافی ہیں, بڑے جید قسم کے صحافی ہیں, انہوں نے اپنی جتنی پرانی چیف جسٹس کے متعلق ٹویٹس تھیں ساری ڈیلیٹ کر دیں. اگر وہ سچ بولا ہوا تھا انہوں نے تو وہ ٹویٹس نہ ڈیلیٹ کرتے, یا حوصلہ تھا تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہتے تھوڑی دیر, ذرا 2 دن اندر بھی رہ لیتے, کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے, کیا کوئی آدمی جو ہے نا وہ ٹون نہیں ہوتا ہر وقت کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کی ہے. تو آئی تھنک چیف جسٹس نے ایک بڑا احسن اقدام کیا, کیونکہ معاف کر دینا جو ہے وہ بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے. تو لیٹس گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ, اور آئی ہوپ کہ باقی ساروں کو اس کا سبق بھی مل گیا ہوگا. رائٹ. مبشر صاحب, پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے بنائے گئے نئے سافٹ ویئر پر سوالات اٹھائے ہیں کہ اس سے دھاندلی ہو سکتی ہے. تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں تو بس اب 1 ہفتہ باقی ہے, 1.5 ہفتہ باقی ہے, تو اتنے کم وقت میں اس سافٹ ویئر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, کچھ پاسبلٹی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور پیپلز پارٹی کا بھی کمال ہے کہ وہ عین موقع پہ یہ بات کر رہی ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, اس ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سمینا, ٹو بی آنسٹ ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. سارے جمہوریت مانگتے ہیں ملک میں, اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کون صدر ہوگا, 5 سال کے بعد کون ہوگا, 10 سال کے بعد کون ہوگا, آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں کون کون ہوگا, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں کون ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ جے یو آئی میں کون ہوگا. جب ہر جماعت کے اگلے امیر کا, اگلے پریزیڈنٹ کا آپ کو پتہ ہے, یا چیئرمین کا پتہ ہے, اور ان کے آپ کو پتہ ہے کی پرسنل کون کون ہوں گے, تو جمہوریت تو نہیں ہے نا. اب اس موقع پہ یہ کہنا, اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ 1 ہفتے کے بعد جب انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہم نے تو اتنی زیادہ سیٹیں جیتنی تھیں لیکن ہمیں اتنی نہیں ملی, ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا ان کے سافٹ ویئر میں ایسا مسئلہ ہے. تو 1.5 سال تو حکومت میں رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے ساتھ, اور اس تک ترمیم کر لیتے. الیکشن ایکٹ میں تو ترمیم کی تھی اس اسمبلی کے اندر, تو الیکشن پروسیجر کے اوپر بھی کر لیتے, تو وہاں پہ تو نہیں کی انہوں نے. تو اب یہ میرے لیے یہ ایکسکیوز نہیں بنتی. رائٹ. مبشر صاحب, یہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین سے متعلق جو ٹرائل ہیں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی ہے. سر, اس کیس کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جج سردار طارق بینچ سے الگ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, یہ قبل از وقت ہوگا. یہ بینچ تو اب ٹوٹ گیا نا, تو اب تو نیا بینچ بنے گا پہلے. تو جب بنے گا تو پھر اس کے بعد اس کی جو کمپوزیشن ہوگی اس کے اوپر دیکھ کے فیصلہ کریں گے, یا بات کریں گے کہ کیا کیا متوقع ہے. اب جب بینچ ہی نہیں ہے, یا اگر وہ ٹوٹ گیا ہے, یا جسٹس صاحب الگ ہو گئے, اس سے ریکلوز کر لیا انہوں نے, تو پھر میرا اور آپ کا اس پہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس. رائٹ. مبشر صاحب, پروگرام کے آخر میں 2 ایسے ٹاپکس ہیں, ایشوز ہیں, جن پر میں چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا کوئی کامنٹ دینا چاہیں. سر, یہ 2 واقعات بڑے ہی ہر انسان کے لیے, خاص طور پر ہم میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. سر, ایک یہ حادثاتی موت میں اسے نہیں کہوں گی, طبعی موت بھی اس کو کہنے کو دل نہیں چاہتا. روز نیوز کی اینکر ارم چودھری میری پرانی کولیگ رہی, ہم نے بہت عرصہ ساتھ کام کیا. اچانک سے خبر آتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو بہت ہی سوالیہ نشان چھوڑ کر گئی ہیں. سر, اس پر کیا کہیں گے؟ اور جو دوسرا کیس سامنے آیا, میں نے کل جو پڑھا تھا, ایک وہ جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں نا میسیجز, ان میں کہ ان کو شاید کینسر کا عرضہ تھا, بڑے عرصے سے لاحق تھا, اور اس سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. نہیں سر, انہیں کینسر نہیں تھا. ان کے نجی معاملات زندگی میں بہت زیادہ خراب تھے, اور اس کو صرف کینسر کا رنگ دیا جا رہا ہے. اوکے, میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. یہ تو ایک اے ایس آئی کو تفتیش کرنے چھوڑیں, وہ ایک دن میں 2 جوتے مار کے سارے قاتلوں سے سب کچھ کھلوا لے گا.
سر اور جو دوسرا واقعہ ہمیں میڈیا ہی کی فیلڈ سے ہماری اپنی فیلڈ سے سامنے آیا جس نے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا، اینکر پرسن ہیں، مارننگ شو کرتے ہیں، مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہیں ARY نیوز پر، اشفاق ستھی، ان کی اہلیہ نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جو بڑی دل دہلا دینے والی ہے، جس میں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ سر یہ کس طرح کا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو صبح بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پر، بتاتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، نارمز کیا ہوتے ہیں، ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں ایسا سلوک ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے اچھا ہماری پہلے تو سوسائٹی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر تصویر کے دو رخ ضرور ہوتے ہیں. تو میں اور آپ بیٹھ کر ایک کسی کو ہم بیشنگ کر دیں اس کی، وہ بھی جائز نہیں ہے جب تک ہم اس کی سائڈ آف دا اسٹوری نہ سنیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے دونوں کا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ بی بی آئیں ان کی وائف اور انہوں نے ایک دم فیس بک پہ پوسٹ کر دی، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ موراکو کی، وہ برٹن کی سوسائٹی نہیں ہے، یا نیدرلینڈس کی نہیں ہے، ہالینڈ کی نہیں ہے، کہ جہاں پہ میاں بیوی اکٹھے ہیں اور ان کی آپس میں انبن ہوئی اور وہ طلاق ہو گئی. ہماری سوسائٹی میں تو فیملیز کے اندر شادیاں ہوتی ہیں اور فیملیز بڑی ڈیپ روٹیڈ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے، پھر بچے ہوتے ہیں یہ وہ. سو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور کسی کو یعنی زد کوب کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. تو کیا وہ سارے پروسیجرز ہو گئے تھے پہلے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیس بک پہ لگائی؟ انہوں نے پہلے کبھی کسی کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ریکویسٹ کی یا نہیں کی؟ سو اس میں کافی کویسچنز ہیں، بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ یور کویسچن. دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دو لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ قانون سے اوپر ہیں. ایک تو میڈیا والے ہیں اور وہ میڈیا والے بہت ان کی دو نمبریاں جو ہیں وہ چھپی رہتی ہیں، اور دوسرا جو ہے ہمارے وکیل حضرات ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا وہ ایک وکیل صاحب تھے جنہوں نے اپنی ایک 9 سال کی کمسن بچی کو نوکرانی کو مار دیا تھا، دوسرے کو استی سے جلا دیا تھا. پھر ایک جج صاحب کی بیوی ابھی جو پکڑی گئی تھی جنہوں نے اپنی وہ نوکرانی جو 14 انڈر ایج تھی اس کو مار کے بیچاری کو سرجن وہ جنرل اسپتال پہنچا دیا تھا، اسکل فریکچر اور کیا کیا فریکچر، اس کی ابھی تک کوئی نیوز نہیں آ رہی. اب سارا میڈیا جو ہے نا بھول گیا بڑے آرام سے اس بچی کو. اصل میں جب نور مقدم کا قتل ہوا تھا اور بڑا بے معنی قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد ایاز امیر کی بہو کا قتل ہوا تھا، اور آپ دیکھیں ایاز امیر کی بہو کے قتل میں if I'm not wrong ان کے بیٹے کو شاید بری کر دیا گیا. تو if I'm not wrong مجھے آف ہینڈ ہر خبر نہیں یاد رہتی اب، لیکن یہ کہ اگر ان لوگوں کو ایگزامپلری پنشمنٹس مل جاتی تو پھر یہ کچھ ہوتا نا گھر میں، پھر سب کو پتا ہوتا بچنا نہیں ہے. میں نے جس دن آپ ایک مولیسٹر کو، ایک چائلڈ کو، ایک عورت کو قتل کرنے والے کو آپ درخت سے ٹانگیں گے نا، شہر کے سب سے اونچے درخت سے، اور ٹنگا رہنے دیں گے جب تک ساری چیل کوے اس کی بوٹیاں ایک ایک کر کے نوچ نہیں لیتے اور کھا نہیں لیتے. اور جس دن آپ یہ کر دیں گے ایک واقعہ، پورے 2 سال آپ دیکھیے گا ملک میں کوئی کسی عورت کو دیکھ کے بھی نہیں جائے گا، نظریں بھی نیچے رکھیں گے، سب کچھ نیچے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ قانون امپلیمنٹ کریں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. رائٹ ویری ویل سر. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے، اللہ نے